دو لوگوں کی رائے سننے کے بعد جیسا کہ ہم نے پلانٹیشن کر دیا ہے ٹری کا، آئیے ایک اسلامک نظریہ کیا ہے پلانٹیشن کے بارے میں وہ ہم علامہ قاری راشد ضیاء صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسلامی نظریہ کیا کہتا ہے پلانٹیشن کے بارے میں، اور جس قسم کا یہ ماحول ہوا جا رہا ہے اور آج ہمیں ٹری پلانٹیشن کرنے کی نوبت آ چکی ہے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے سر، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی تمام لوگوں کی رائے سنی جی، ہمارے بہت صاحب عزت قدردان ہمارے سر حضرات آئے، ان سب نے اپنی اپنی رائے رکھی اور بتایا کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے کس طرح سے ہم نے پلانٹیشن کیا ہے، یہاں پر درخت لگائے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں شجرکاری کی ہے، اس عمل کو کیا، اس کے اسباب کیا ہیں۔ لیکن آپ کا کویشچن جو مجھ سے ہے وہ ڈائریکٹلی اسلام سے ریلیٹ کرتا ہے کہ اس بارے میں اسلام کوئی گائیڈ لائنس دیتا ہے یا نہیں، اسلام اس بارے میں کوئی اس کے فضائل بتاتا ہے یا نہیں۔ آپ کو یہ جان کر کے بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ آج کے زمانے میں جب گلوبل وارمنگ کے سبب جو ہے حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں گلیشیئرس پگھل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو آج لوگوں کو یہ شعور جاگا ہے کہ ہم پلانٹیشن کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اور جہاں تک میں پڑھ رہا تھا، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، 1974 یا 76 کے زمانے سے ہم یہ ہر سال اس دن کو سیلیبریٹ کرتے آئے ہیں اور لوگوں کو بیدار کرتے آئے ہیں اس کے حوالے سے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج سے 1400-1450 سال پہلے جب ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا، آکسیجن اور ان تمام چیزوں کی کھوج بھی نہیں ہوئی تھی کہ آکسیجن کی انسان کو نیڈ ہے، اس کے لیے درخت کی ضرورت ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں جب ہم جا کر کے دیکھتے ہیں اور حدیثیں پڑھتے ہیں اور ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ لگانے کی فضیلت کو کتنا بیان کیا، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے پر اور انسانیت کا رہنما اور ہمدرد ہونے پر پورا یقین کامل آ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک بہت زبردست حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ہے، میرے صحابیوں، اگر قیامت آ جائے، قیامت بالکل آنے والی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا موجود ہو اور قیامت آنے سے پہلے وہ اس پودے کو لگا سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ پودا لگا دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب ظاہر سی بات ہے قیامت آنے والی ہے، اب تو اس پودے کا فائدہ کسی کو ہونا نہیں ہے، لیکن اس کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے 1400-1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے والی ہو اور تم لگا سکتے ہو تو پودا لگا دو۔ اگر ہم دوسری حدیثوں کی بات کریں تو ایک حدیث ہمیں ایسی بھی ملتی ہے کہ فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ جو شخص کوئی شجرکاری کرتا ہے، پودا لگاتا ہے، پیڑ لگاتا ہے، اس سے انسان، جانور، چرند پرند، حتیٰ کہ درندے بھی اگر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ اس شخص کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اور کوٹ کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آپ کا اگلا سوال لیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مر جانے کے بعد بھی وہ اس کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں، اور جب وہ 7 چیزیں کاؤنٹ کروائی تو اس میں سے ایک یہ بھی بتایا کہ درخت لگانا ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی آج کی لائف سٹائل ایک دم لگزریس ہو چکی ہے اور ماڈرنائز ہونے کے چکر میں ہم انوائرمنٹ کے ساتھ کھلواڑ کیے جا رہے ہیں، تو آج آپ اس موقع سے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہو گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گرمی کی حدت اور شدت بڑھنے کی وجہ سے، اور جیسا کہ آپ گلیشیئرس پگھلنے کی بات کرتے ہیں، آئس برگس کی بات کرتے ہیں، تو ان سب کا جو سبب ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ دھواں بہت زیادہ ہے، چونکہ فیکٹریز ہے وہاں سے دھواں نکل رہا ہے، ہمارے جو وہیکلس ہیں اس سے دھواں نکل رہا ہے، اور اگر میں ایز این انڈین بات کروں تو ہمارے یہاں چولہوں پر کھانا پکانے کا اب تک رواج رہا ہے، لیکن اب وہ دھیرے دھیرے جو ہے LPG گیس کی طرف کنورٹ ہوتا، تو اس چیز نے بھی ماحول کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو دیکھیے، پہلے ہمیں اسباب پر غور کرنا پڑے گا کہ سبب کیا ہے جس نے ماحول کو بگاڑا ہے، اس کے بعد ہمیں اس کے تدارک یعنی اس کے روک پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو ہمیں دھیرے دھیرے اس چیز کو کرنا چاہیے کہ دیکھیے یہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن اگر ہو سکے تو گورنمنٹ اس چیز میں کوشش کر سکتی ہے کہ گاڑیاں زیادہ سے زیادہ الیکٹرانکس ہوں اور دھوئیں وغیرہ سے بچا جائے، گرد و غبار سے بچا جائے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ فیکٹریز وغیرہ ہے اس کے جو کچرے نکلتے ہیں اس کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ جو ماحول کو پراگندہ نہ کرنے پائے۔ ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے طور پر یہ کر سکتے ہیں کہ پلاسٹک وغیرہ کا یوز ہم کم سے کم کر دیں کہ جو جا کر کے ماحول میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں، شجرکاری یعنی پلانٹیشن کریں، پیڑ لگائیں، کیونکہ ہم سب کو یہ بات اسکول لائف سے ہی پڑھائی جاتی ہے کہ یہ پیڑ پودے ہی ہیں جو ہمیں ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ راشد ضیاء صاحب، جنہوں نے اسلامی نظریات بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا، ان کے لیے بہت بہت شکریہ۔